مسلمانوں کے اندر ذلت و رسوائی کے مختلف پہلو جو نظر آتے ہیں، سبب کیا ہے؟ ہمیں محمد مصطفیٰ کی صداقت پر اعتماد نہیں رہا۔ کافروں کو بھی یقین تھا، باوجود اس کے مخالفت کرتے تھے، لیکن کہتے تھے صادق اور امین ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، کہتے ہیں فاطمہ میں کل تک زندہ رہوں۔ کہا وہی تو میرے باپ پہ نازل ہوتی ہے، وہ فرماتی ہے میں نے آنکھ بند کی ہے، کھولوں گا کہ نہیں، آپ کل تک کیسے زندہ رہیں گے؟ کہا راز یہ ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اس زبان اقدس کو حرکت ملتی اس وقت ہے جب اللہ کا آرڈر ہوتا ہے۔ اس زبان سے یہ بات آج میں نے سنی ہے، علی کل آنا میں تجھ سے مشورہ کروں گا۔ یقین تھا۔ سراقہ بن مالک الجعشمی، جنگ خندق کا موقع تھا، ایک پتھر ٹوٹ نہیں رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدال پکڑی اور ایک ہی وار کیا، پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا، اور صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھ رہے ہو کیسر و کسرا کے سفید محلات نظر آئے گا۔ کہا سراقہ ایک وقت آئے گا جب کیسر و کسرا مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا اور تجھے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اللہ کے رسول دنیا سے اپنے رب کے پاس چلے گئے، سیدنا ابوبکر کا زمانہ آیا، سراقہ بیمار ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، رشتہ دار رو رہے، جب ہوش میں آیا تو سراقہ کہتے ہیں مَلَّذِي أَبْكَاكُمْ، کیوں رو رہے؟ کہا تیرے فراق میں تو رو رہے ہیں۔ کہا مجھے موت نہیں آئے گی۔ تجھے موت نہیں آئے گی؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا اس ہستی نے کہا تھا کہ تجھے کنگن پہنائے جائیں گے، ابھی تو میں نے کنگن بھی پہنے، موت کیسے آئے گی؟ کہ اس کی زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ پھر وقت آیا عمر کے زمانے میں جب کیسر و کسرا کو تاراش کیا گیا، عمر فرماتے ہیں تو قداور شخص لاؤ جس کو میں یہ کنگن پہناؤں۔ کہا سراقہ سے بڑا تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ سراقہ نے کنگن پہنے اور رونا شروع کر دیا، اور پھر مسکرائے۔ پوچھا وجہ کیا ہے، کیوں روتے ہو اور کیوں مسکرائے؟ کہا ہمیں تو اس وقت یقین تھا، لیکن زندگی کے ایک ایک پل پہ ہمیں یقین بڑھتا ہے کہ اس سے سچی ہستی دنیا میں اللہ نے بھیجی کوئی